نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آیت نمبر 128 اور 29۔ اے ہمارے پروردگار، کر دے ہم دونوں کو فرمانبردار اپنا، اور کر دے ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت، ایک امت اپنی فرمانبردار، اور بتا ہمیں احکام ہمارے اور توبہ قبول کر ہماری، بے شک آپ ہی بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، بھیج انہی لوگوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور دانائی کی، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے غلبے والا، حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی تعمیر کی، گزشتہ آیت میں اسی کا تذکرہ ہوا۔ باپ بیٹا جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ یہ دعا ہمیں ایک راہ بتاتی ہے کہ انسان جتنا بڑے سے بڑا بھی نیک عمل کر لے تو اس کو نیک عمل پر کبر، فخر، ریا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اس عمل کی ادائیگی پر اللہ کا شکر اور اللہ تبارک و تعالی سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، بیت اللہ کی تعمیر، بہت بڑا اہم ترین کام تھا۔ تو قبولیت عمل کی دعا فرمائی، پھر دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہم دونوں باپ بیٹا یعنی جو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، ہم کو دنیا میں ساری زندگی احکام کے اعتبار سے اپنا فرمانبردار بنا دے، کیونکہ اخروی کامیابی جو مومن کو ملتی ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری میں ہی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ پھر جہاں اپنے لیے دعا مانگی، ساتھ ساتھ اپنی آگے آنے والی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لی کہ اللہ ہماری اولاد۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا خاص ہے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان دو شخصیات، اور آگے انہی دو شخصیات سے جو اولاد اور نسل چلنے والی ہے اس اولاد کے لیے۔ بنی اسرائیل اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ان کی والدہ حضرت سارہ وہ بھی یہاں حرم میں نہیں تھی، وہ ارض شام میں تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم باپ بیٹا ہی شریک ہیں، تو یہ دعا کے وقت یہ دو شخصیات تھے۔ آگے جس امت کی دعا کی جا رہی ہے وہ بھی انہی دو شخصیات کی اولاد سے جو امت چلنے والی تھی، اسی کے حق میں یہ مخصوص دعا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں یہ امت کے حق میں دعا ہے، اس آیت میں ایک تیسری دعا کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے اللہ، انہی ہماری اولاد میں، یعنی وہ اولاد جو ہم دو باپ بیٹا یعنی ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے چلے، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے یعنی ہماری اولاد بنی اسماعیل میں سے ہو، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اب بعثت نبوت، حضور علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں
انا رویا امی و بشرا عیسیٰ ابن مریم و دعاء ابی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کا اثر، اور میری بعثت میری اماں حضرت آمنہ کے خواب کا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہی اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، ابعث فیہم رسولا۔ حضور علیہ السلام اسی دعا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صفاتی نام کافی ہیں، لیکن اصلی نام حضور کے دو ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ قرآن کریم نے لفظ محمد کو 4 بار ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، سورہ محمد کے اندر اور سورہ فتح کے اندر۔ اور لفظ احمد جو حضور کا دوسرا مبارک نام ہے، اس کو قرآن نے 1 دفعہ ذکر کیا ہے سورہ صف کے اندر۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں کہ جس کے جھنڈے کے تحت قیامت کے دن تمام جماعتوں اور امتوں کو جمع کیا جائے گا۔ وانا العاقب الذی لا نبی بعدی، میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تشریح خود رسول اللہ نے فرمائی کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارک ہیں جو احادیث میں یا قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 صفات اس رسول کی ذکر کی ہیں اس آیت کریمہ میں، جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو یہ کام کرنے والا ہو۔ پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک، کہ قوم اور امت کے سامنے تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری آیات کی تلاوت کرے۔ لفظ تلاوت تلا یتلو تلاوتن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، لیکن یاد رکھنا انسان دنیا کی کوئی کتاب، کسی لغت کی کتاب پڑھتا ہے، لیکن حضرات اہل علم، فقہاء، محدثین اعظام اور مفسرین اعظام کا فرمان یہ ہے کہ لفظ تلاوت خاص ہے صرف کتب سماویہ کے ساتھ، یعنی قرآن کی تلاوت ہو، تورات و انجیل کی تلاوت ہو تو اس کو تلاوت کہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اردو کی کتاب، کوئی انگریزی کی کتاب، کوئی چائنا زبان کی کتاب پڑھتا ہے تو ہم اس کو تلاوت نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرائض منصبی جو تھے نبوت کے، ان میں سے ایک مقصود ذکر کیا ہے، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں۔ اب ایک مسئلہ سمجھیں، توجہ کرنا ذرا۔ حضور علیہ السلام کے جو سب سے پہلے مخاطبین تھے وہ تھے صحابہ، اور سارے اہل عرب تھے، قرآن انہی کی زبان میں آیا۔ اب قرآن کے مضامین 2 طرح کے تھے، ایک عام فہم، تذکیر، نصیحت، ان امور پر مشتمل، یا سابقہ امتوں اور انبیاء کے واقعات، ان کے سمجھنے میں کوئی ان کو دشواری نہیں ہوتی تھی، جو ہی الفاظ پڑھے سنے فوراً اس کا معنی سمجھ گئے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ۔ اب صحابہ اہل لسان ہونے کے باوجود وہ آیات من کل الوجوہ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معانی کی یا مضامین کی تشریح کر دیا کرتے تھے۔ اب اس کی مثال ایک ہی مثال دیتا ہوں، مثالیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت پیش نظر ہے۔
حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، وہ شخص جس نے کوئی سا برا عمل چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی، فرمایا یجز بہ، تو اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام سے جب یہ آیت کریمہ سنی صحابہ نے، عام صحابی نہیں، سیدنا صدیق اکبر کے دل میں جناب خیال آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا میں معصوم تو صرف انبیاء کی ذوات مقدسہ ہیں، قرآن نے یہ جو کہہ دیا کہ جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی برا کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اب یجز بہ کا معنی حضرت ابوبکر نے یہ سمجھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی انسان کرے تو آخرت میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، آخرت کی سزا اس کو ملے گی۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کون سا مومن ہے انبیاء کے ماں سوا کہ جس کی زندگی میں ان چھوٹی غلطیوں کا ارتکاب نہ ہوا ہو؟ چھوٹی غلطیوں سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کا، جتنا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ اب مطلب اس آیت کا مفہوم حضرت صدیق اکبر جیسا انسان بھی نہیں سمجھ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یجز بہ کا معنی یہ ہے کہ ان چھوٹی غلطیوں کی سزا کے لیے جہنم جانا پڑے گا، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی غلطیاں انسان سے جو ہوتی ہیں اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ مثلا انسان مومن کو بخار آ گیا، وہ غلطی مٹ گئی، کمر میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، فرمایا وہ غلطی مٹ گئی۔ کوئی مالی نقصان ہو گیا، مومن نے اس پر صبر کیا، فرمایا وہ غلطی مٹ گئی۔ نگاہ کمزور ہو گئی، تکلیف بڑھ گئی، تو جسمانی تکالیف اللہ کی طرف سے مومن پر جتنی وارد ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چلتے ہوئے پاؤں میں اس کو کانٹا چبھ جاتا ہے، اب کانٹا چبھنے پر بھی اس مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا چیونٹی انسان کو، مومن کو کاٹ لے تو چیونٹی کے کاٹنے پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ چھوٹی جو سیئات ہیں، چھوٹی غلطیاں، خطائیں ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں ہی پورا کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ البتہ کبائر جو ہیں، بڑے گناہ، ان کے لیے پھر آخرت میں سزا ہوگی، وہ بھی اس صورت میں جب انسان بلا توبہ کے مر جائے۔ ہاں اگر سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے دنیا میں تو اللہ کا دروازہ ہر وقت 24 گھنٹے توبہ کی قبولیت کے لیے کھلا ہوا ہے، آنے کی دیر ہے، اللہ کی طرف سے اس توبہ کی قبولیت میں دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب وضاحت فرما دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشکال ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے، تو قرآن کریم نے کہا کہ آپ کا منصب نبوت یہ ہے، آیات کتاب پڑھ کر سناتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم کا معنی کہ جن مضامین کو اہل ایمان صحابہ سمجھ نہیں پاتے ان کی خود وضاحت فرما دیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا تیسری چیز والحکمہ، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کے معنی مختلف لکھے ہیں حضرات اکابر علماء نے، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت سے مراد ہے رسول اللہ کی سنت یا حدیث مبارک۔ کہ آپ اپنی سنت کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، آپ کی سنت مجموعہ حکمت ہے، مجموعہ حکمت۔ اب اس کی مثال سمجھیں کہ مالی صدقات کا شریعت نے حکم دیا، اب صحابہ یا اہل ایمان یہ سمجھنے لگے کہ شاید صدقے کا تعلق مال کے ساتھ ہے کہ مال دے دو، مال خرچ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا صدقے کا تعلق مال سے نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فهو صدقۃ ومن قال سبحان اللہ فهو صدقۃ ومن قال الحمد للہ فهو صدقۃ، کہ جو زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ
جتنے کلمات ذکر ہیں فرمایا جو کچھ زبان سے ادا کرتے یہ سب صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ۔ ایک اور بات یاد آئی، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ بنائے ہیں، 360 جوڑ انسانی جسم، ہر انسان کے جسم میں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان پر 360 جوڑوں کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب صحابہ پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کون شخص ہے کہ جو روزانہ 360 صدقے کرے، 360 صدقے کرے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ من یطیق علی ذلک، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس صدقے کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اعمال بھی صدقہ ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان مسلمان کو خندہ پیشانی ہنستے چہرے کے ساتھ ملتا ہے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ راستہ جا رہے ہیں، راستہ میں اینٹ پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، آپ نے دیکھا، محسوس کیا کہ انسان آئے گا، کسی کو ٹھوکر لگے گی تو گر جائے گا، نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے وہ ایذا والی چیز اٹھا کے راستہ سے ایک طرف ڈال دی، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی یہ تمام اعمال یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسنات میں، صدقات میں لکھتے ہیں، بشرطے کہ آپ نیک نیتی سے انجام دیں، اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں۔ تو یہ ہے حکمت اور دانائی کی باتیں جن کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ اب مزکی حقیقت میں تو اللہ کی ذات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کا ایک سبب ہیں ظاہری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت نے کیا ہی رنگ چڑھایا صحابہ پہ۔ ایک شاعر نے کیا عجیب کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آپ کا سبب بننا اخلاق کی پاکیزگی کا اور عمدہ اخلاق پیدا ہونے کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، یہ ساری حضرت ابراہیم کی دعا کے اندر مذکور ہیں کہ ایسی صفات کا حامل رسول ہو۔ تمام امت کا اتفاق ہے، اہل علم کا، کہ اس رسول کا مصداق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور حیات طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔